قال اننی من المسلمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعوت الی اللہ کے لوگوں کی حالت بیان کی ہے۔ تو پہلی بات فرمائی کہ من احسن قولا، یعنی سب سے اچھی بات اس کی ہے جو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں اس وقت، پوری دنیا میں باتیں ہو رہی ہیں، بادشاہوں کی باتیں بھی ہو رہی ہیں، وزیروں کی ہو رہی ہیں، عام انسانوں کی ہو رہی ہیں، عاشق مشوقوں کی سب ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ ان میں سب سے اونچی بات اس کی ہے جو اللہ کی دعوت دیتا ہے۔ لوگوں کا اللہ کو اس سے اونچی کوئی بات نہیں، سب سے ومن اصدق من داعی الی اللہ، اس لیے کہ کسی شے کی قیمت نسبت پر ہوتی ہے کہ وہ شے کس سے نسبت رکھتی ہے۔ ہم رات دن اینٹوں کا استعمال کرتے ہیں، وہ اینٹیں بیت الخلاء میں بھی لگتی ہیں، وہ اینٹیں مسجد میں بھی لگتی ہیں، وہ سڑک پر بھی لگتی ہیں، وہ خانہ کعبہ میں لگتی ہیں، مسجد نبی میں بھی لگتی ہے۔ اب اس اینٹ کی قیمت نسبت سے ہے، اللہ گھر میں لگے گی وہی اینٹ پر نماز پڑھنا لاکھ کے برابر، مسجد نبی میں لگی اسی اینٹ پر نماز پڑھنا 1000 یا 50,000 کے برابر، اور اتنی قیمتی اینٹ ہوگی کہ تبرک بن جائے گا ہمارے لیے، اور وہی بیت الخلاء میں لگے گی تو اس کی وہ پہلی قیمت بھی نہیں ہے۔ تو لہذا دعوت جو ہے یعنی گفتگو کرنا اور کسی کو شہر میں بلانا، اس کی قیمت نسبت سے ہے۔ تو یہاں چونکہ اللہ کی طرف بلانا ہے اور اللہ کی قیمت کون دے سکتا ہے؟ تو لہذا اس قول اور دعوت کی نسبت بھی اسی طرح بلند ہے۔ لہذا یہ جو کام ہے، کوئی بھی دعوت کا کام ہے، جماعت میں جا رہے ہیں دعوت کام ہے، یعنی یہ بہت اونچا کام ہے۔ آپ کسی سے بھی کچھ کہیں گے اس وقت آپ جو قول کر رہے ہیں یہ احسن قول ہے، اس سے اونچی کوئی بات نہیں، آپ اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، دعوت الی اللہ میں فوری نتیجے پر بالکل نظر نہیں ہوتی، یاد رکھو۔ آپ نے بیج ڈال دیا، بس بیج ڈالنے کے بعد آپ اپنے وقت پر اس میں پودا نکلے گا۔ بہت سی جگہ پر انسان کوشش کرتا ہے تو اس کا نتیجہ نہیں دیکھتا تو دل چھوٹا ہو جاتا ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب کام شروع کیا اور یہ میوات کی بستیوں میں جاتے تھے تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی تھی، لیکن فرماتے تھے بھائی پورا عالم پر اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ تو میواتی جو ساتھ وہ کہتے تھے حضرت دلی تک تو جانا نہیں ہوتا، ہماری لوگ بات نہیں سنتے، اور آپ کہتے پورے عالم پر اثر پڑ رہا ہے۔ اور آج دیکھ لیں پورے عالم پر اس کا اثر، پورے عالم پر اثر، نہ جہاں آپ جا رہے ہو تصور بھی نہیں ہے یہاں کبھی کوئی جاتا ہوگا، لیکن ایسی ایسی جگہ پر پہنچ رہے ہیں، پورے عالم پر اس کا اثر۔ وعمل صالحہ، شرط لگا دی کہ دعوت اللہ دینے والا اعمال صالحہ کرتا ہے، اور اعمال صالحہ وہ ہے جس کے ساتھ غیر صالح عمل نہ ہو۔ مکس بازی کا نام عمل صالح نہیں ہے۔ اگر گناہ بھی ساتھ کر رہا ہے کسی درجے کا تو عمل صالح نہیں ہے۔ صالح مانا خالص، تو خالص کب ہوگا؟ جب اس میں ناخالص ہو۔ نماز بھی پڑھتا ہے ساتھ گناہ بھی کرتا ہے، زبان قابو میں نہیں، آنکھ قابو میں نہیں، دل قابو میں نہیں ہے، تو عامل صالحہ نہیں ہے۔ لیکن جہاں عامل الصالحات ہے وہاں یہ شرط چھپی ہوئی ہے کہ غیر صالح عمل ساتھ نہ ملانا۔ جس طرح اخلاص کس کا نام ہے؟ اخلاص وہ ہے جس میں مکسنگ نہ ہو۔ لہذا قرآن مجید نے کہا ہے کہ ولا یشرک بِعبادۃ ربہ احدا، یعنی انسان اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے لیکن کہا دیکھو اس میں ریاکاری بھی آ گئی نا تو تم نے شرک کر لیا، اس کو شرک قرار دے دیا۔ یہ مسلمان کے لیے سورہ کاف کی آخری آیت یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ مسلمان جو عبادت کریں ان کے لیے کہ وہ ریاکاری کریں گے تو شرک آ جائے گا تمہاری عبادت میں، تو پھر عبادت اللہ کے لیے نہیں دے۔ تو عامل صالحہ شرط لگائی، عامل صالح، اعمال صالح۔ اور تیسری شرط کیا ہے؟ وقال اننی من المسلمین، کہتے میں تو ایک
آپ مسلمان ہو یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں بہت بڑا ہو گیا ہوں، پتہ نہیں یہ تو ایسا اور میں ایسا ہو گیا. یہ سب سے خطرناک ہتھیار ہی ہے. ہم تھوڑا سے دین کا کام کر لیتے ہیں اور پھر لوگوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جی میں نے یہ کر لیا، میں نے وہ کر لیا. اور بھیا اس نے کرایا ہے تو تو نے کیا ہے، وہ نہ کراتے تو کیا کرتے؟ خاک کرتے، کچھ بھی نہیں. یہ قرآن نے کہا قال اننی مسلمین، میں بھی ایک مسلمان ہوں بھائی، جس وقت میں مسلمان. کوئی میرا ایسا نہیں ہے کہ میرا سٹیٹس بڑھ گیا ہے، لیکن توفیق الہی ہے کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. مجھے اللہ نے توفیق دے دی کہ میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں. آپ کو بھی مل جائے گی. بس میں یہ پیغام لے کر آیا. اس لیے اس کو ہم تبلیغ نہیں کہتے، ہم مبالغتاً تبلیغ کہہ دیتے ہیں. تبلیغ غیر مسلم کو ہوتی ہے، یہ تذکیر ہوتی ہے، یاد دہانی. پڑھا ہوا سبق بھول گیا ہے، اس کو یاد کراؤ. اس کو پتہ ہے نماز فرض ہے، یاد کراؤ یار فرض ہے، پڑھا کر. لیکن عوامی اس کے حساب سے اس کو تبلیغ کہتے ہیں، ورنہ علمی طور پر یہ تذکیر ہے. جب غیر مسلم کو آپ دعوت دیں گے وہ تبلیغ ہے. وہ تبلیغ. اس لیے جو مذاہب ہوتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، امام مالک کا، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل، یہ جو مذاہب ہوتے ہیں یہ تبلیغ میں نہیں آتے. اس کو ترجیح کہتے ہیں کہ ان کے یہاں یہ حدیث ترجیح ہے، ان کے یہاں یہ حدیث ترجیح ہے. کیونکہ اگر تبلیغ کہیں تو ضد مقابل جو ہے نا وہ باطل ہونا چاہیے، لیکن باطل نہیں ہے. اس طرح سے کہتے ہیں. تو جب علمی بات آتی ترجیح ابو حنیفہ کس کو ترجیح دیتے ہیں؟ وہ اس حدیث کو دیتے ہیں. امام شافعی اس حدیث کو ترجیح دیتے ہیں. تو یہ تذکیر ہوتی ہے جب مسلمان سے ملتا ہے. اور یاد رکھو تلی سے آپ نے فرمایا ایک مسلمان تمہارے ذریعے ہدایت پا جائے، ایک شخص نماز روزے پر آ جائے، پوری دنیا کی دولت جس پر چاند سورج طلوع ہوتا ہے اس سے افضل ہے. ایک آدمی کی اتنی اہمیت ہے، وہ نماز روزے پر آ جائے اور میں اور آپ ذریعہ بن جائے، ہماری نجات کے لیے وہ کافی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو بہرحال بہت مبارک سفر ہے. آپ نے بس اس سفر میں اعمال صالحہ کے ساتھ غیر صالح اعمال سے بچنا ہے بس. اور کسی کو عقید نہیں سمجھو کسی بھی حالت میں مل جائے نہیں. ہم مجھے اور آپ پاک نہیں ہے، وہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس وقت اس کا کیا کر دے. میں نے بڑی پیاری مثال دی، ہمارے دادا مرشد تھے حضرت تھانوی خلیفہ نے بڑی پیاری مثال دی. ہونے کا مسلمان عمل والا اور غیر عمل والے کی مثال ایسے ہے جیسے روشن کمرہ اور دوسرے کمرہ جس میں لائٹ نہیں ہے لیکن وائرنگ پوری ہے. تو کمی کس کی ہے؟ صرف لائٹ کی ہے. جس دن کرنٹ چھوٹ جائے گا وہ بھی ایسے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ جگمگ کرے، اس کے اندر اتنی اچھی لائٹیں لگی ہوں. تو فرمایا کہ جب ایمان لے آتا ہے تو وائرنگ پوری ہے، اب بس کرنٹ کی دیر ہے. جس دن کرنٹ آ گیا وہ بھی جگمگ کرے گا، ہم سے آگے نکل جائے. بڑی پیاری عجیب مثال تھی کراچی میں حضرت نے، بڑی پیاری مثال تھی. انہوں نے کہا بھائی آپ کیسے عقید سمجھتے تو یہ ہوگا نا یار صرف کرنٹ کی کمی ہے بھائی، باقی تو سارا کام ہو، بس جب بھی بجلی آئی اور جگمگ ہو جائے گا. بہر اللہ تعالیٰ عافیت کا معاملہ فرمائے. اللہم لک الحمد کما تعالی صلی علی محمد کما توفل بنا کما تلفنک انت التقوی والمغفرہ. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللہ ہمارے دوست سفر کو بہت عافیت والا فرما، برکت والا فرما، اللہ نفع والا فرما. خود ان کی ذات کو بھی نفع ہو اور مخلوق خدا کو بھی ان سے نفع ہو. یہاں جائیں یا اللہ خیر و برکات کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں اور ہر طرح کی آسانیاں ہو. اللہ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو قیامت تک کی نسلوں کو دین کی خدمت کے لیے استعمال فرما، دین کے لیے استعمال فرما. یا اللہ یا اللہ ہماری بھی اور ہمارے عزیز و اقارب اور دوست احباب کی دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما، دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما. عافیت اور کرم کا معاملہ فرما. یا اللہ جتنا بھی پورے عالم میں کام ہو رہا ہے یا اللہ، مدارس کی شکل میں ہو، تبلیغی جماعت کی شکل میں ہو، جہاد کی شکل میں ہو یا اللہ، تزکیہ کی شکل میں ہو، سب کاموں کو یا اللہ دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. ہر قسم کی شرور فتن سے محفوظ فرما اور عافیت اور کرم کا معاملہ فرما.
یا اللہ میری بھی مغفرت فرما، ان دوستوں کی بھی مغفرت فرما۔ آمین حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے رسول اللہ نے فرمایا اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ آمین اللہ آمین میری مغفرت بھی فرما، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما۔ آمین آمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔